أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ آیات نمبر 21۔ پچھلے ہم نے جو 20 آیات پڑھ لیے اس کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کا کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے 20 آیات میں اللہ رب العزت نے 3 گروپوں کا بیان کیا۔ نمبر 1، مومنین کے صفات۔ اللہ رب العزت نے 5 صفات بیان فرمائے۔ مومنین کے 5 صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ کریم نے مومنین کا دنیاوی حکم کہ اولئک علی ھدی من ربہم بیان فرمایا، اور مومنین کے لیے، متقین کے لیے اخروی حکم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہ لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں کفار کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کی مثالیں بیان فرمائی، اور اس کے بعد منافقین کے مثالیں اور صفات بیان فرمائے۔ 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر، 2 آیتوں میں کفار کا ذکر، اور 5 آیتوں میں متقین اور مؤمنین کا ذکر۔ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ منافقین دنیا میں اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے کفار سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر 13 آیات میں منافقین کے صفات اور ان کی مثالیں بیان فرمائی۔ آج کے ہمارے سبق میں اللہ رب العزت ان تینوں گروپوں کو خطاب فرما رہے ہیں، پورے عالم کو خطاب بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ پیدا کیے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس۔ اللہ رب العزت ناس بیان فرما رہے ہیں۔ ناس عربی میں انسانوں کو کہتے ہیں، اور یہ خطاب اللہ رب العزت پورے عالم میں جتنے بھی انسان ہے، خواہ وہ کفار ہے، خواہ وہ منافق ہے، خواہ وہ مؤمن ہے، اللہ رب العزت ان تینوں گروپوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہے تمام دنیا کے انسانیت سن لو، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسانیت میری عبادت کرو، اور یہ جو اللہ رب العزت توحید بیان فرما رہے ہیں، اپنی وحدانیت بیان فرما رہے ہیں، تو اس پہ 5 دلائل ذکر کر رہے ہیں، 5 نعمتیں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہے، اور یہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو میرے علاوہ تمہارے اوپر دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے ہی مان لو، میری وحدانیت ہی مان لو، توحید کو قبول کرو، اسلام کو قبول کرو، اعبدوا
ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور ادھر ایک اور نکتہ کہ اللہ رب العزت نے ربکم بیان فرمایا، ربکم بیان فرمایا، اللہ بیان نہیں فرمایا، الہ بیان نہیں فرمایا، رحمان بیان نہیں فرمایا، رحیم بیان نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کے بہت سارے نام تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ادھر اپنا نام ربکم بیان فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی اسماء الحسنہ میں اللہ رب العزت نے 99 ناموں میں رب کا انتخاب کیا اور رب کا نام ذکر فرمایا۔ کیوں؟ رب اس لیے فرمایا کہ وجہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے، یعنی عبادت کی مستحق، وحدانیت کے مستحق، اس کے سامنے جھکنے کا مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک صفت ہے رب، اور رب کہتے ہیں جو انسان کی پرورش میں خود کفیل ہو، انسان کی پرورش میں یک کے تنہا خود کفیل ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے میں اکیلا، اس کو پرورش کرنے میں اکیلا۔ انسان خود سوچے، 8 مہینے انسان کو ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت انسان کو 6 مہینے تک خوراک پہنچاتا رہا۔ کون پہنچاتا رہا؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت پہنچاتا رہا۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں جو انسان کو، بچے کو ماں کے پیٹ میں خوراک پہنچا سکے۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت اپنا رب، اس لیے رب کا حکم، رب کا نام بیان فرمایا کہ انسان کی پرورش میں اللہ رب العزت خود کفیل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، اور میری عبادت کرنے کے ساتھ لفظ رب بیان فرمایا۔ لفظ رب میں نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہارا پرورش کرنے والا میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہارے سب کچھ پہنچانے والا میں ہوں، تمہارے رزق لکھنے والا میں ہوں، تمہیں رزق پہنچانے والا میں ہوں، تمہارے رزق کو فراخ کرنے والا میں ہوں، تمہارے رزق کو تنگ کرنے والا میں ہوں، تمہارے رزق میں خوشی کا ذریعہ پیدا کرنے والا میں ہوں، سب کچھ تمہارا میں ہوں، رب میں ہوں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری ہی وحدانیت کو مان جاؤ۔ الذی خلقکم، الذی وہ ذات، یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت یہ انعامات انسان کے اوپر بیان فرما رہے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں پھر تمہیں پیدا کرنا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت، ساری نعمتیں بعد میں، سب سے بڑی نعمت انسان کے اوپر اللہ کریم کا یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں اس کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا۔ کوئی نام نہیں تھا انسان کا، کوئی نشان نہیں تھا انسان کا، اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا، اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں لانا بخشا، اللہ رب العزت نے اس نے عمر دی، اور اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ پہلی نعمت خلقکم، کہ میں نے تمہیں پیدا فرمایا، اس دنیا میں تمہارے لانے والا میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تمہارا کسی نے نام نہیں سنا تھا، تمہارا کسی کے ذہن میں کوئی فکر ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی انسان آئے گا۔ صرف اور صرف میں ہوں جو تمہیں دنیا میں پیدا لایا، تمہیں ایک نام دیا، تمہیں ایک شان دیا، تمہیں ایک تعارف دیا، تمہیں ایک شہرت دیا، دنیا والے تجھے پہچان گئے، تو اس لیے تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ پہلا نعمت کہ میں نے تمہیں
پیدا فرمایا۔ والذین من قبلکم، اور وہ اللہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے وہ لوگ پیدا فرمائے من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے لوگ تھے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، وہ بھی میں نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک نعمت ہے۔ تم سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کو میں نے پیدا فرمایا تھا۔ اگر تمہارے آباء و اجداد کو میں پیدا نہ کرتا تو تم دنیا میں نہ آتے۔ تمہارے آباء و اجداد کا میں رب نہ ہوتا، میں ان کی پرورش نہ کرتا، میں وقتاً فوقتاً اس کو رزق نہ پہنچاتا تو تم دنیا میں نہ آتے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد کو میں زندہ نہ رکھتا، تمہارے آباء و اجداد کو میں زندگی نہ بخشتا، تمہارے آباء و اجداد کے اوپر میں تمام اپنی نعمتیں پورے نہ فرماتا اور ان کو زندہ و سلامت و صحت مند نہ رکھتا تو تم دنیا میں نہ آتے۔ تو یہ اللہ رب العزت دوسری نعمت بیان فرما رہے ہیں کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، اے دنیا کے تمام انسانوں، تم میری یہ عبادت کرو، اور میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہ ایک نعمت، اور اس سے بڑی نعمت ہی کہ تمہارے آباء و اجداد کو میں نے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت ان تینوں گروپوں کو اس لیے عبادت کا کہہ رہے ہیں کہ رب جو ہے نا، رب کفار کو مخاطب کر کے، اللہ رب العزت کفار کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ مخلوق پرستی چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دو۔ وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتا، وہ تمہیں پال نہیں سکتا، وہ تمہارا دیکھ بھال نہیں کر سکتا، وہ تمہیں دنیا میں لا نہیں سکتا، وہ تمہیں دنیا سے اٹھا نہیں سکتا، وہ تمہارے اوپر ایک ذرہ برابر نعمت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ تم میری عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ منافقین کو کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ منافقین کو خطاب ایسے بیان فرما رہے ہیں کہ اے منافق، تم منافقت چھوڑ کر اخلاص کو اختیار کرو۔ منافقت کو اس لیے چھوڑو کہ تمہارے دلوں کا بیت جاننے والا صرف میں ہی ہوں، تمہیں بھی پالنے والا میں ہی ہوں، تمہیں بھی رزق پہنچانے والا میں ہی ہوں، تمہیں بھی اس دنیا میں رکھنے والا میں ہی ہوں، تمہارے جسم کے تمام اندام، تمام پرزوں کو ٹھیک چلانے والا میں ہی ہوں۔ اس لیے تم بھی منافقت کو چھوڑ کو صرف میری یہ عبادت کرو۔ اور اللہ رب العزت گناہگار مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ ہے گناہگار مسلمان، گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، کامل اطاعت اختیار کرو۔ متقی مسلمانوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے مسلم انسان، اے میرے ماننے والے انسان، تم بھی اپنی اطاعت اور اپنی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو، اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ آج کی سبق میں اللہ رب العزت نے پورے عالم کے انسانوں کو، خواہ وہ منافق ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کفار ہے، خطاب عام بیان فرمایا کہ اے دنیا کے انسانوں، میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کا انتخاب فرمایا اس لیے کہ دنیا میں کوئی بندہ جب رب نہ ہو تو دنیا میں کوئی بندہ پل نہیں سکتا، دنیا میں کوئی بندہ بڑھ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی بندہ رہ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی بندہ اس کو خوراک نہیں پہنچا سکتا، دنیا میں کوئی ذات اس کے لیے خوراک کے ذرائع پیدا کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے دو انعام بیان فرمائے، الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بیان فرمایا۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا فرمایا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔
بس آج کا اتنا ہی سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں توحید والے بنا دے، ہمیں معاہدین بنائیں، ہمیں توحید پرست بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدہ توحید والا بنائیں، اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام ناظرین اور سامعین سے میری درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا پیغام، قرآن کریم کو سمجھیے، قرآن کریم کو پڑھیے۔ ایک ایک آیات ہم پڑھتے ہیں روزانہ، اور بہت ہی آسان ہے اللہ رب العزت کا کلام۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق